سچے دین ہیں، لیکن ان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ دعوے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی کھرے اتریں کہ وہ دین جس کو انہوں نے سچا دین بتا رہے ہیں، اس دین کے بارے میں اللہ نے بھی کچھ فرمایا ہو، کچھ کہا ہو۔ اور اگر رسول نے اس کے سلسلے سے یا قرآن مجید نے اس دین کے سلسلے سے کچھ بات کہی ہے تو پھر وہ ہمارے اور آپ کے لیے سند بن سکتا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن اللہ نے صرف اور صرف مختص کر کر بتا دیا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنی بھی فکریں ہیں وہ سب کے سب میرے نظر میں قابل قبول نہیں ہیں۔ میرے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی واضح کر دیا وَمَن يُبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیت ہے یہ، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی روز قیامت دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا میں اس سے قبول نہیں کروں گا، اور ایسے افراد خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ایک پریشانی اور مشکل یہ ہے کہ جس اسلام کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، کیا حقیقت میں ہم نے اسلام کو سمجھ لیا؟ کیا حقیقت میں ہم نے اسلام پر عمل کر لیا؟ کیا نعرہ اسلام لگا دینے سے ہم مسلمان ہو گئے؟ کیا نعرہ اسلام لگا دینے سے ہم دین والے ہو گئے؟ کیا نعرہ اسلام لگا دینے سے ہم رسول اللہ والے ہو گئے؟ کیا نعرہ اسلام لگا دینے سے ہم دین کے پکے مسلمان ہو گئے؟ کیا ایسا ہے؟ کیا دین صرف اور صرف زبان کا نام ہے؟ کیا دین صرف اور صرف لقلقہ زبانی کا نام ہے؟ خداوند محترم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی ہے شریعت کے۔ دین کے معنی ہے شریعت کے، اور اس شریعت پر جب انسان عمل کرتا ہے، شریعت کہتے ہیں احکام کے مجموعے کو۔ اب اس سے قبل کی مجلس میں آپ نے سماعت فرمایا، احکام کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں۔ جس مجموعے احکام میں واجب آتا ہے، حرام آتا ہے، مکروہ آتا ہے، مباح آتا ہے اور مستحب آتا ہے، ان احکام کو احکام خمسہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ احکام خمسہ۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کو انجام دینا واجب ہے، جس کا انجام دینا ضروری ہے، جو بھی لفظ استعمال کریں، جس کو آپ کو انجام دینا ہی دینا ہے، جس کو آپ ترک نہیں کر سکتے، جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس کو آپ کو انجام دینا ہی ہے، چاہے کسی بھی حال میں ہو۔ صرف اور صرف پاکیزگی شرط ہے، جیسے کہ نماز۔ اگر مسافر ہے اس پر بھی نماز واجب ہے، اگر کوئی گھر میں موجود ہے اس پر بھی نماز واجب ہے، اگر کوئی بیمار ہے اس پر بھی نماز واجب ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ شکلیں بدل جائے گی، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے کے ذریعے سے پڑھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو نماز ہر ایک پر واجب ہے، نماز ہر ایک پر واجب ہے، چاہے کسی بھی حال میں ہو۔ نماز کے لیے پاکیزگی شرط ہے، لیکن عزیزان محترم، یہ جو پاکیزگی ہے، کیا یہ پاکیزگی ظاہری ہے
یہ پاکیزگی ظاہری ہے. میری طرف متوجہ رہیے, ادھر ادھر مت دیکھیں آپ. یہ پاکیزگی صرف ظاہری ہے, یعنی بدن کو پاک کر لینے کا نام پاکیزگی ہو, طہارت ہے. اگر آپ نے بدن کو پاک کر لیا, غسل کر لیا, وضو کر لی, تو کیا اس کا نام طہارت ہے؟ تو سب کہیں گے ہاں اس کا نام طہارت ہے, اس کا نام پاکیزگی ہے. لیکن اذان محترم, کیا خدا ہم سے یہی چاہتا ہے؟ نہیں اذان محترم, وضو اس کی صحیح ہوگی جس کا بدن پہلے سے پاک ہو. غسل اس کا صحیح ہوگا جس کا بدن پہلے سے پاک ہو, صاف ہو. اسی لیے آداب طہارت میں بتایا گیا ہے کہ جب غسل کرنے انسان جائے تو پہلے تمام نجاست کو دور کر لے, پہلے صحیح طریقے سے نہا لے, اس کے بعد آخر میں غسل کرے. یہ مستحب ہے اور ثواب اس کا افضل ہے کہ انسان آخر میں غسل کرے. تو یہ آخر میں غسل کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے چونکہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے نزدیک اب کوئی نجاست باقی نہیں رہ گئی ہے, تو اب میرے لیے ضروری ہے کہ غسل کروں, تاکہ مجھے جو ظاہری طہارت حاصل ہوئی ہے, جو ظاہری طہارت حاصل ہوئی ہے, اب قربتاً اللہ کہہ کر روحانی طہارت بھی حاصل کر لوں. صلوات پر محمد آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل اور وضو جو ہے وہ روحانی طہارت کا نام ہے, جسمانی اور ظاہری طہارت کا نام نہیں ہے, بلکہ باطن اور روح کو پاک کرنے کا نام وضو اور غسل ہے. اب اسی طریقے سے اگر انسان کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جائے, اگر انسان کا عقیدہ اور ایمان خراب ہو جائے, تو اب ضرورت ہے روح کی پاکیزگی کے لیے مجلس عزائے حسین برپا کیا جائے. صلوات پر محمد آل محمد. میرے ساتھ ہے نا آپ سب؟ تو جسمانی طہارت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وضو کیا, غسل کیا, اور روح کی طہارت کے لیے ہم نے قربت اللہ کا. اور اگر ایمان اور عقیدہ خراب ہو جائے تو اب چاہیے کہ فرش عزا بچھایا جائے. اب چاہیے کہ فرش عزا بچھایا جائے, اس لیے کہ فرش عزا پر آنے کے بعد روحانی طہارت ملتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ اس طرح سے, چونکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی فرش عزائے امام حسین بجایا جاتا ہے تو ائمہ معصومین آتے ہیں, اور جب ائمہ معصومین آ جاتے ہیں, جس بزم میں ائمہ معصومین آ جائیں, وہ جگہ جنت نہیں بلکہ جنت سے بڑھ کر ہوا کرتی ہے. جنت سے بڑھ کر ہوا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والوں کی دلیل آپ کے سامنے ہے. ہر ایک کو امام نے مقام جنت دکھا دیا, سند دے دی کہ جنت میں جاؤ گے, لیکن کوئی ایمان کو چھوڑ کے جاتا نہیں ہے, ایمان کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو جنت کی تمنا نہیں کرتے, کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو جنت کی تمنا نہیں کرتے, بلکہ جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے, جنت ان کی تمنا کرتی ہے. یہی وجہ ہے قرآن مجید نے آواز دی, اُزْلِفَتُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جنت کو سجایا, ہم نے جنت کو سجایا ہے متقین کے لیے. ہم نے پوری کائنات میں دیکھا کہ متقی کیسے بنے, پرہیزگار کیسے بنے. تو آواز قدرت آئی, ہم نے ایک انسان کو بنایا ہے امام المتقین. اب اگر متقی بننا ہے تو امام المتقین کے پیروکار ہو جاؤ, متقی بن جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. امام المتقین کے پیروکار ہو جاؤ تو متقی بن جاؤ گے. لیکن اذان محترم, پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور سوال بھی کرتا ہوں, واجبات ہم پر واجب ہے, ہمیں ہر حال میں انجام دینا ہے. اب اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں, تو علی کے چاہنے والے صرف ہم زبان سے کہہ دینے سے ہو جائیں گے؟
میں یہ کہوں کہ شاداب بھائی سے میں محبت کرتا ہوں. بہرحال مجھے ان کا نام یاد ہے اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں. اور یہ کہے کہ مولانا مجھے آپ سے محبت ہے, تو یہ محبت کا دعویٰ کیا کہہ دینے سے ثابت ہو جائے گا؟ اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں, اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ کہ جو مجھے پسند ہے اس کو یہ پسند کریں گے, اور جس سے میں بیزار ہوں اس سے یہ بیزار ہو جائیں گے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مولا کے جانے والے ہیں, مولا سے محبت کرتے ہیں, تو اب ہمیں وہ چیزیں پسند کرنی ہوں گی جسے علی پسند کرتے ہیں, اور ان چیزوں سے دور رہنا ہوگا جسے علی دور رہتے تھے. اور علی کو کون سی چیز پسند ہے؟ تو مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عشق نماز سے ہے, مجھے سب سے زیادہ عشق نماز سے ہے, اور مجھے نماز صبح سے بہت زیادہ عشق ہے, نماز صبح سے بہت زیادہ عشق ہے. اے پروردگار, تو نے نماز صبح کیوں رکھی, کیوں رکھی, اور نماز صبح صرف 2 رکعت رکھی؟ اے پروردگار, اتنی بہترین نیند کو کھلوا کر وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیند کا غلبہ اس وقت ہوتا ہے. شیطان غالب آ جاتا ہے اور کہتا ہے, تھپکی دیتا ہے. روایات میں ہے کہ نماز صبح کے وقت شیطان جو ہے انسان کو تھپکی دے کر سلاتا ہے کہ سو جا سو جا سو جا. ٹھیک ہے, تو یہ شیطان سلا رہا ہے تھپکی دے کر. اب اگر انسان نے شیطان کو مات دے کر اٹھ گیا تو خدا کو چاہیے تھا کم از کم 10 رکعت نماز تو پڑھوا ہی لیتا, کم از کم 10 رکعت نماز تو پڑھوانی چاہیے تھی. لیکن خدا آواز دے گا, دین اس کا نام نہیں ہے جو تمہارا دل چاہے, دین اس کا نام نہیں ہے کہ 2 کے بجائے 4 پڑھا دو اور پڑھانے کے بعد کہو کہ کیا اور پڑھا دوں. تو دین اسے نہیں کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو دین اسے نہیں کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیں, دین اسے نہیں کہتے ہیں. دین اپنی مرضی سے نہیں چلے گا. دین کہتے ہیں محمد و آل محمد کے کردار کو. تو اب اگر آل محمد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا صبح کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو تو ہمیں 2 رکعت ہی نماز پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے, مقصد اس کا نماز پڑھوانا نہیں ہے, مقصد اس کا عبادت کروانا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بہت سارے فرشتے موجود ہیں. اس کی عبادت کرنے سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ خدا تھا, خدا رہے گا, وہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا. اس کی عبادت کرنے سے کیا خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. بلکہ خدا خدا تھا اور خدا ہی رہے گا. اگر عبادت کریں گے تو ہمارے اندر چینجنگ آئے گی, ہمارے اندر تبدیلی آئے گی, ہم خدا کے نزدیک ترین بندے ہو جائیں گے, ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے گا. اور جب ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے گا تو پھر ایسے افراد کو اہل بیت پسند کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. پنکھے کی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ٹھیک ہے. قرآن محترم, میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں, تو نماز ہمیں ادا کرنی چاہیے. قرآن محترم, یہ نماز ہر مقام پر واجب ہے. اس نماز کے بارے میں بار آپ نے سنا ہے, میں بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. یہ معراج کیا ہوتا ہے؟
जिस तरह से रसूल इस्लाम मेराज पर गए थे, उस तरह से मोमिन की मेराज का नाम नमाज है। यही वजह है कि जो हम बादे नमाज मुसाफिहा करते हैं, ये मुसाफिहा यूं तो बहुत सारी वजह है, उनमें से एक वजह यह है कि हम हर नमाज के बाद मुसाफिहा कर कर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि आपको आपकी मेराज मुबारक हो। इसलिए कि नमाज क्या है? अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। तो जब नमाज मोमिन की मेराज है तो हमें चाहिए, अब अगर कोई ये चाहता है कि वो मेराज पाए तो उसे चाहिए कि नमाज पढ़े। और ये नमाज वो है कि जिसके बारे में फरमाया अस्सलातु अमूदुद्दीन, इन क़ुबिलत क़ुबिलत मा सिवाहा, इन रुद्दत रुद्दत मा सिवाहा। ये नमाज वो है कि अगर ये नमाज सुतूने दीन है, दीन का सुतून है, ये कबूल हो गई तो तमाम आमाल कबूल, ये रद्द कर दी गई तो तमाम आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है तमाम आमाल का दारो मदार है नमाज के ऊपर। और इमाम शाफई, मुसलमानों के इमाम, फरमाते हैं कि उस शख्स की नमाज नमाज नहीं है जो नमाज में मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद ना पढ़े। कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल हो जाएगी बात कि जो मोहम्मद आले मोहम्मद पर गुफ्तगू, जो मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद ना पढ़े, उसकी नमाज नमाज नहीं है। ऐसे शख्स की नमाज अल्लाह उसके मुंह पर मार देता है कि हमें ऐसी नमाज नहीं चाहिए। अब इसका मतलब यह हुआ कि जिस नमाज पर तमाम आमाल का दारो मदार है, जिस नमाज की वजह से तमाम आमाल कबूल होंगे, उस नमाज की कबूलियत का दारो मदार है मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उस नमाज से कबूलियत का दारो मदार है मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना। कुरान मोहतरम, तो नमाज हर एक शख्स पर वाजिब, वाजिबात इंसान को अंजाम देना हर मकाम पर। अब इसमें कैद नहीं है, मरीज हो, ठीक है, मुसाफिर हो। अब आप रोजे को देखिए, रोजा सब पर वाजिब है, माह रमजान में वाजिब होता है, जो बालिग हैं उन पर वाजिब है। अगर मरीज है तो उतने वक्त के लिए उस पर साकित हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर उस पर रखना जरूरी है। मुसाफिर है तो वो उस वक्त रोजा नहीं रखेगा, लेकिन बाद में उस पर रोजा रखना वाजिब है, जरूरी है। हज जो है मुस्तती पर वाजिब है, लेकिन अज़ान मोहतरम अगर मुस्तती नहीं है तो हज वाजिब नहीं होगा। यानी ये वो अहकाम हैं कि कभी इंसान पर वाजिब होते हैं और कभी वाजिब नहीं होते। कभी इंसान इन्हें अंजाम दे सकता है और कभी अंजाम नहीं दे सकता है। जब उस पर मजबूरी आए, परेशानी लाहक हो, कोई इस तरह के चीज आ जाए कि जिसकी वजह से इन अहकाम को अंजाम, इन आमाल को अंजाम न दे सके। लेकिन अज़ान मोहतरम, हुब्बे अली, मोहब्बत अली उस चीज का नाम है कि जो हर एक पर वाजिब है। अगर इंसान मुसाफिर है तब भी उस पर ये वाजिब है, अगर मरीज है तब भी उस पर वाजिब है। इसलिए कि रवायात में मिलता है अगर कोई शख्स नमाजों पे नमाजें पढ़े, रोजों पे रोजे रखे, हज पर हज करे, ज़कात पे ज़कात दे और हालत तवाफ में सही करते वक्त इतनी नमाजें पढ़ी हो कि नमाजों के निशान उसके माथे पर पड़ गए हों, घुटनों पर गट्टे पड़ गए हों, रोजा रखने की वजह से उसका पेट अंदर चला गया हो और हालत सही में, हालत तवाफ में वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो तब भी उस पर हुब्बे अली, मोहब्बत अली वाजिब है। और अगर इंसान ऐसा न करे तो तमाम के तमाम अमाल उससे कबूल नहीं किए जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अज़ान मोहतरम, बहरहाल गर्मी बहुत है और सभी को लग रही है और उसका एहसास आपको भी है और हमें भी है। और आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि हम पढ़ना भी चाह रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अंदर से लेकिन बहरहाल देखिए, ऐसा नहीं है। इस जिक्र की फजीलत यह है कि इस जिक्र में इंसान जितना ज्यादा मुश्किलात में इस जिक्र को अंजाम देगा, उतनी ही ज्यादा इसकी फजीलत और आपके आमाल में सवाब का एक सबब बनेगा, उतने ज्यादा आपको जो है इसका अजर मिलेगा। इसलिए कि जाहिर सी बात है, जिसका जितना मर्तबा होता है उस पर उतनी ज्यादा पाबंदियां और उतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिनके मर्तबा है सिवा उनकी मुश्किलात भी ज्यादा है। तो बहरहाल जब हमें और आपको ये मर्तबा अता हुआ है तो लिहाजा इस परेशानी को, इस मुश्किल को हमें और आपको मिलकर हल करना है। लिहाजा गर्मी का एहसास न करते हुए बहुत जल्दी से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमारे ऊपर दीन इस्लाम के साथ साथ उसने अहकाम रखे, लिहाजा उनकी पासदारी करना, उनकी अंजामदही देना, उनको अंजाम देना हमारे और आपके लिए वाजिब है। और इसी तरीके से अगर इंसान तमाम अमाल अंजाम दे दे लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिल में अली की मोहब्बत ना पाई जाए तो ऐसे अमाल काबिल कबूल नहीं है। आपकी खिदमत में एक मिसाल पेश करूं, जब हम यहाँ से 11 मुहर्रम को जाने लगे तो एक साहब आए और कहे कि मौलाना साहब, हम आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। हमने कहा भाई क्या गिफ्ट लाए हो? कहा कि आपके लिए हम एक बकरा लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? एक बकरा लेकर आए हैं। ये आप अपने घर ले जाइएगा। और वो बकरा जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लहीम शहीम है, बहुत ताकतवर है, उसका रंग बहुत खूबसूरत है, नायाब है, बहुत कामयाब है। और ऐसे जानवर जो है बहुत कमी से नजर आते हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आप ले जाइएगा। हमने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, इस महंगाई में जो है इतना करम कर रहे हो हम पर, ठीक है। बहरहाल तो कहा कि मौलाना साहब, लेकिन एक परेशानी है, एक मुश्किल है। हमने कहा क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है? एक मर्तबा वो हमारे कान के करीब आते और आकर कहते हैं, मौलाना साहब मुश्किल ये है कि वो जो बकरा है तमाम खुसूसियात उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी खुसूसियत है जो उसके अंदर नहीं पाई जाती। हमने कहा वो कौन सी खुसूसियत है? कहा उसके अंदर रूह नहीं पाई जाती, उसके अंदर रूह नहीं पाई जाती। तो हमने कहा अगर उसके अंदर रूह नहीं पाई जाती तो तमाम खुसूसियत चाहे उसके अंदर पाई जाए, और अगर रूह ना पाई जाए तो ऐसे जानवर का कोई फायदा नहीं है। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तमाम अमाल अपनी जगह पर उनका अंजाम देना वाजिब है, जरूरी है, लेकिन ऐसे अमल कबूल होंगे जो मोहब्बत अली के साथ हो, चाहे कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे कितने ही खूबसूरत हो, वो अमल कबूल होगा। खूबसूरती उस अमल में है कि जो मोहब्बत अली के साथ है। तो यानी मोहतरम, ये दीन इस्लाम जो अल्लाह ने हमारे और आपके लिए रखा है, इस दीन के साथ साथ उसने हादी और रहनुमा को भी भेजा है जो हमारी और आपकी हिदायत के लिए आए हैं। और आज भी एक हादी पर्दे गैब में मौजूद हैं जो हमारी और आपकी हिदायत कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। आज आप दौरे हाजिर के हाल देखें, इतने यकीन और एतमाद के साथ कहना बता रहा है कि कोई है जो पर्दे गैबत से कुछ पनाही कर रहा है, कोई है कि जिसकी वजह से रहबर इस तरह से कह रहे हैं कि मैंने अपनी जवानी के वो लम्हा जंग में गुजार दिए, अब तो मुझ पर बुढ़ापा आ गया है, अगर मौत आ भी जाए तो क्या मुश्किल है। अली वाले कभी मौत से घबराते नहीं है, इसलिए कि वो जानते हैं अगर हम हक पर हैं। जनाब अकबर ने क्या फरमाया, ऐ बाबा अगर हम हक पर हैं तो मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। यही लहजा रहबर ने जनाब अली अकबर के लहजे से मिलाते हुए कहा कि मौत हमारे लिए मुश्किल नहीं है,
ضروری یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں، اور اگر حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ عزیزان محترم، یہ جو اسلام، دین اسلام ہے، ہر انسان، کسی سے بھی آپ سوال کریں، مسلمانوں سے آپ سوال کریں گے تو مسلمان یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں وہ دین چاہیے کہ جو دین اسلام ہے۔ ہم پوچھیں گے قانون کون سا ہونا چاہیے تو کہ اسلام والا، منشور کون سا ہونا چاہیے، اسلام والا، قوانین کون سے لاگو ہونے چاہیے، اسلام والے، احکام کون سے لاگو ہونے چاہیے، اسلام والے۔ ہر کوئی اسلام 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 کی صدا بلند کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اتنی صدائے اسلام بلند کرنے کے باوجود بھی اسلام آج ٹیررسٹ کے نام سے پہچانا جا رہا ہے۔ مسلمان دہشت گرد، مسلمان آتنکوادی، جبکہ اسلام کے معنی ہی کیا ہے؟ تسلیم کے، سر تسلیم خم کر دینے کو اسلام کہتے ہیں، امن و آشتی کو اسلام کہتے ہیں۔ جب انسان سر تسلیم خم کر کر اس اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو یہ اسلام انسان کو سلامتی دیتا ہے۔ جو اسلام ہمیں اور آپ کو سلامتی کی دعوتیں دے رہا تھا، آج وہی اسلام پوری دنیا میں بدنما چہرہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جو اسلام امن و امنیت کا پیغام دے رہا تھا، صلح و آشتی کا پیغام دے رہا تھا، جو اسلام سلامتی بانٹ رہا تھا، جس اسلام کی ابتدا میں یہ بتایا گیا ہے جب تم کسی سے ملو تو کہو السلام علیکم، تم سلامت رہو، اور جواب میں وہ بھی کہا علیکم السلام، تم بھی سلامت رہو، تم پر بھی میری سلامتی دعا ہے۔ تو جو سلامتی کی دعائیں ایک دوسرے کو بانٹ رہا ہے، آج یہ اسلام اتنا زیادہ اس اسلام کا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا، اور اتنا زیادہ اسلام کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں، کیوں بولی جا رہی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اصل میں لوگوں نے اسلام اس چیز کو سمجھا ہے، یعنی اسلام کو وہاں سے نہیں لیا ہے جہاں سے خدا نے بتایا تھا، بلکہ اسلام کو مسلمان کے یا تو فعل سے لیا ہے یا اس کے عمل سے لیا ہے، جبکہ اسلام نہ مسلمان کا عمل ہے نہ مسلمان کا فعل ہے، بلکہ اسلام ہے کردار آل محمد، بلکہ اسلام ہے فعل محمد، اسلام ہے عمل محمد، اسلام ہے کردار حسین۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں نکل رہا ہوں اپنی امت کی جد کی اصلاح کے لیے، وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، اور اس سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں جو میرے جد کی سیرت تھی اور میرے بابا علی کی سیرت تھی، اس سیرت کو۔ عزیزان محترم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا اس زمانے میں ہو رہا تھا کہ جس کی طرف امام حسین علیہ السلام ہر ایک کو متوجہ کرنے جا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے اس کے بعد آواز دی، جب دین کی باتیں آتی ہیں تو ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ جب دین کی باتیں کرنے کی بات آتی ہے تو ہر ایک اپنے آپ کو اسلام والا بتاتا ہے، مسلمان بتاتا ہے، لیکن جب دین کو ضرورت ہوتی ہے تو بہت کم افراد ہوتے ہیں۔ جیسے امام فرما رہے ہیں قلت دیانون، بہت کم ہیں جو دیندار ہیں، بہت کم ہیں جو دیندار ہیں، یعنی زبان پر اسلام اور مسلمان کہنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو دیندار ہیں حقیقی طور پر وہ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اس طرف امام متوجہ کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو جو دیندار حقیقی ہوں گے وہ ہر زمانے میں کم ہوں گے۔ اب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تم بہت قلیل ہو، تم بہت کم ہو، ہم ان سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم کم ضرور ہیں
ہم کم ضرور ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا ہے. ہم ہمیشہ مظلوم کے حامی رہے ہیں اور ہم تو خود بھی مظلوم ہیں، اس لیے کہ مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں. مظلوم کربلا کے ماننے والے ہم خود مظلوم ہیں، لہذا ہمیں معلوم ہے ظلم کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ اہل بیت پر جو ظلم ہوا ہے تاریخ نے ایسا ظلم نہیں لکھا ہے، کسی کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا ہے. ایک روایت میں ملتا ہے، غالباً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں جس طرح سے قرآن نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. تو اگر قرآن مجید مودت اور محبت کا حکم نہ دیتا تو دنیا والے ذرا سا بھی اہل بیت کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو امام فرما رہے ہیں جس طرح سے مودت کا حکم دیا گیا ہے، اگر قرآن مجید یا روایات پیغمبر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرنے کا حکم دیتا تو جتنا ظلم اہل بیت پر ہوا ہے اتنا ظلم کہنے کے بعد بھی نہیں ہوتا. یعنی ظلم کی انتہا بتا رہے ہیں. یہ ظلم کی انتہائی تو ہے کہ 6 ماہ کا بچہ اور 3 بال کا تیر. کسی تاریخ میں یہ ملتا ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہیں کہ سوال آپ کیا جائے اس گرمی کے موسم میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی مقام پہ چلے جائیے، کسی بھی مذہب والے سے کہیے بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو کچھ بھی ہو جائے آپ کے لیے پانی ضرور لے کر آئے گا. اور اگر آپ کہیں گے کہ بھائی میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں تو کہے گا بھائی پریشان مت ہو، تم سیراب ہو جاؤ، تم پانی پی لو، لیکن میں تم سے پیسے کا سوال نہیں کروں گا. ہائے رے کربلا، حسین سوال آپ کر رہے ہیں لیکن سوال آپ کی جگہ 6 ماہ کے بچے کو 3 بال کا تیر. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم مظلوم کرب و بلا کے. ہمارا سلام ہو اس حسین مظلوم پر جس کا لاشا نہ دین پہ تھا نہ زمین پہ، بلکہ حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا تھا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم مظلوم کرب و بلا کے. عزیزو، یہ قافلہ 27 رجب کی رات کو حسین نواز رسول سے یزید نے مروان ولید کے ذریعے سے بیعت منگوائی، اور پھر 28 رجب کو امام نے مدینے کو چھوڑنے کا قصد کیا اور یہاں تک کہ کوچ کیا. لیکن رضوان محترم، یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا. ہر انسان کو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنا وطن بہت عزیز ہوتا ہے، بہت عزیز ہوتا ہے. اور ہر انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں، لیکن ایک روز اس کے دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ کہیں بھی چلا جاؤں لیکن ایک روز آئے گا کہ میں اپنے وطن آؤں گا. اللہ علیہ حسین جب جا رہے ہیں تو اب واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے، حسین واپس نہیں آئیں گے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاک. سنے محترم، یہ قافلہ جب چلنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ ہر ایک بی بی ایک دوسرے سے رخصت ہو رہی ہے،
ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو جناب صغرا نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے. ہاں عزیزو، جناب صغرا کو جناب علی اصغر کو جناب صغرا نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے. ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیں، لیکن اصغر ہے کہ صغرا کی گود کو چھوڑتے نہیں ہیں. کبھی زینب آگے بڑھتی ہے، کبھی رباب آگے بڑھتی ہے، کبھی کلثوم آگے بڑھتی ہے، لیکن اصغر صغرا کی گود کو نہیں چھوڑتے. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حسین آگے آئے، اے میرے لال اصغر تو میری آغوش میں آ جا، لیکن اصغر حسین کی آغوش میں نہیں آتے گئے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ایک مرتبہ حسین نے چاہا علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے، لیکن علی اصغر حسین کی آغوش میں نہیں آتے. عزیزو، ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے، نہ جانے امام حسین نے علی اصغر کے کانوں میں کیا کہا، عجب نہیں جیسے ہی کہا، ایک مرتبہ جناب علی اصغر امام حسین کی گود میں آ گئے. ارے یہ رات روزے کا شورا کھلا کہ جب جناب امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی ہے اور کوئی باقی نہیں ہے، تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. اے میرے بابا، اگر کوئی موجود نہیں تو یہ علی اصغر موجود ہے. ہائے بے کسی، ہائے غربت حسین. اور حسین کس طرح سے یہ منظر اس وقت اور واضح ہوا کہ جب حسین نے علی اصغر کو جلدی ہوئی ریت پر لٹا کر حجت تمام کی ہے. اے علی اصغر، تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی آخری حجت تمام کر دو. اب ننھی سی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. فوج اشکیا میں کوہرام بپا ہوا. ہاں عزیزو، یہ قافلہ چلا اور چلنا چاہتا ہے. روایت کہتی ہے کہ قافلہ بڑی ہی شان و شوکت سے جا رہا ہے. ادھر عباس ہے، ادھر علی اکبر ہے، ادھر قاسم ہے، ادھر اون و محمد ہے. لیکن میں کہوں گا اے بی بی، اب آپ جا رہی ہیں اپنے ماجائے کے ساتھ، بنی ہاشم کا ہجوم ہے، ان کے سائے میں آپ جا رہی ہیں. لیکن اے بی بی، جب آپ واپس آئیں گی تو یہ سب نہ ہوں گے. عجب نہیں بی بی آواز دے. یہی وجہ ہے کہ میری بہن کلثوم آواز دے گی، اے میرے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ اب جو رکھے گئے نواسے رسول ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم کربلا میں رسول کی اولاد کو لٹا آئے. حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہماری اس مختصر سی بات قبول